میں مختصر سی باتیں کروں گا. زیادہ تر بات میری جو ہوگی وہ آج کے اس ماحول پر اور خاص کر اپنے علاقے کی ترقی کے لیے. باقی ہر جمعے پر امام صاحب آپ کو قرآن سے بتاتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک الگ سے بات کروں گا. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، آج ہم اس میدان کے اندر جو آئے ہیں یہ ایک بہت لمبا چوڑا فریضہ ادا کرنے کے بعد آئے ہیں. رمضان کا متبرک مہینہ ہمیں ملا جس کے ادا کرنے میں کافی ٹائم خرچ ہوتا ہے. ایک ایسی عبادت ہے. باقی عبادتوں کے اندر دیکھیے، نماز میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، زکوٰۃ میں 1-2 منٹ، حج میں جو بڑی عبادت ہے حج، اس میں بھی صرف 5 دن لگتے ہیں. اور رمضان کا جو متبرک مہینہ ہے اس میں پورے 30 یا 29 دن لگتے ہیں. اور 30 اور 29 دن کے بعد ہم اس میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں. اس میدان میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک ٹھیکیدار ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، اس نے وہاں مزدور لگا رکھے ہیں اور مزدوروں کو بولا ہے کہ بھئی آپ 15 دن کے بعد آپ یہاں سب آ جائیے اور آپ کو مزدوری مل جائے گی. میرے دوستوں، بتائیے وہاں کون آدمی جائے گا؟ جس نے وہاں مزدوری کی ہوگی وہی جائے گا. جس نے مزدوری نہیں کی، جس نے وہاں کام نہیں کیا، اگر وہ شرم والا ہوگا تو وہ جائے گا نہیں. اگر جائے گا تو وہاں جھوٹے پڑیں گے، وہاں نام بنام بولا جائے گا کہ آؤ فلانے نے اتنے دن لگائے ہیں، 10 دن لگائے لے جاؤ، 15 دن لگائے لے جاؤ، 20 دن لگائے لے جاؤ مزدوری، 4 دن لگائے 2 دن لگائے لیتے جاؤ مزدوری. اور جس نے مزدوری نہیں کی ہے وہاں، اگر وہاں جائے گا تو وہ ٹھیکیدار اس کو جھوٹے لگائے گا. تو کہاں سے آئے گا؟ میرا نام بھی نہیں ہے ادھر، میں نے کوئی دن ہی نہیں لگایا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ اور اگر شرم والا ہوگا، حیا والا ہوگا، وہ جائے گا نہیں. وہ سوچا میں نے کیا ہی نہیں کام، میں کس لیے جاؤں؟ وہی محنت، وہی مزدوری جو ہم نے 30 دن لگاتار کی ہے، اس مزدوری کا صلہ لینے کے لیے ہم یہاں اس میدان کے اندر جمع ہوں. ورنہ کوئی باقی کوئی غرض نہیں ہے. یہاں والی رات، کیا اس رات میں کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی مغفرت مانگ رہا ہے، کوئی عافیت مانگ رہا ہے؟ جاؤ دیکھو کہاں کہاں اور انسان کے علاوہ وہ عبادت کر رہے ہیں. اور پھر آ کر فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، نبی علیہ السلام کے امتی جو ہیں کہ آج عید کی رات میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، اور پوری رات ذکر و فکر کے اندر لگے ہوئے. اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے جماعت کو علاقے میں بھیج دیتے ہیں. وہ ہر چوراہے پر، ہر گلی میں، ہر جگہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ ان کو مبارکباد کرتے رہتے ہیں. میرے دوستوں بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے جا رہی تھی تو صبح کو نکلی، ایک کافر نے تیر مارا، حضرت زینب زخمی ہو گئی.
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا نام حمل کی حالت میں تھی، حمل گر گیا، زخمی ہو گئی، زخمی حالت میں کیا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچی. مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے استقبال کے لیے مدینہ کی بارڈر پر آیا کرتے تھے. لیکن جب تیسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں پہنچی، شراب اور خون کے اندر تھی، لیکن اس وقت ان کو کفار کے لیے بدلا نہیں. آپ کی بیٹی کو زخمی کیا، آپ کی بیٹی کا حمل گرایا، آپ اسی زخم سے شہید ہو گئی، لیکن میرے دوستوں بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں کی. مکہ والوں کے لیے بدعا نہیں کی، دعا کی ان کے لیے. یہ وقت آئے گا تو مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن بدعا کس کے لیے دی ہے؟ خدا اس کے لیے دی ہے. اور جو رمضان جس کے بعد رمضان گزر گئے، رمضان کا مہینہ آیا، اچھی طریقے سے گزر گیا اس کے سامنے، جناب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے نبی نے بدعا کی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگائی ہے آمین کی. میرے دوستوں بزرگوں کہاں ہم بچ سکتے ہیں؟ کہاں ہمارا بچاؤ ہوگا؟ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا تھا. ابو جہل کو پتا تھا، ابو جہل جانتے تھے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. یہ بت تراشے ہوئے، یہ نیاز و نظر، یہ فلانی چیزیں، یہ سب چھوڑنی پڑیں گی. یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. میرے دوستوں بزرگوں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم ایمان والے ہیں، نبی کے جانب امتی ہیں، اور ہمارے پاس رمضان آ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں، آزان ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں. لیکن اس بات کے موری ہم مسلمان بڑے کہاں کے مسلمان بنتے؟ آج تک مسجدوں میں رونقیں تھیں، آج کے بعد مسجد میں کچھ نہیں ہوا. آج صبح میں کچھ تھوڑے کم ہو گئے، کل صبح میں اور کم، پرسوں صاف خالی، بس سب کچھ خالی ہو جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں میں پرسوں دنیا پر بھی کہا تھا، میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، سمجھ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. ایک وقت آئے گا کہ ہم عیدگاہ میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی نہیں جائے گا، آپ کو پابندی لگا دی جائے گی، نہیں جانا ہے آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے. کیا کر سکتے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ مسجدوں میں جائیں گے آپ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پابندی لگا دی جائے گی، مسجد میں نہیں جانا ہے، تالا لگاؤ. یہ وقت آنے والا ہے. اگر ہم غافل رہے، ہم سست رہے، ہم نے مسجدوں کی دیکھ بھال نہیں کی، ہم نے عیدگاہوں کی دیکھ بھال نہیں کی. یہ شعار اسلام ہے، یہ مسجدیں، یہ عیدگاہیں مسلمانوں کی شان ہیں، اور ان شانوں کو ہم تباہ اور گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کی شان نماز پڑھنا ہے، سجانا شان نہیں ہے. نماز پڑھنا ان کی شان ہے مسجدوں کی. میرے دوستوں وہ اپنی مسجدیں قائم کرو، اپنی مسجدیں آباد کرو. اگر ہم نے دنیا میں رہنا ہے، مسلمان بن کر رہنا ہے، تو مسجدیں آباد کرنی ہے. میرے دوستوں بزرگوں ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک جو علاقے کے بارے میں آپ سے گزارش کروں، میں نے بار بار کی بھی ہے. آپ سب لوگ مل کر، میں تو اب بولا ہوں، پتہ نہیں سال ہے 2 سال ہیں، زندگی کتنی ہے، یا زندگی ہوگی تو کہیں بیٹھ ہی جائے تو گھر میں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھے. لیکن آپ سے ایک نصیحت کرتا ہوں. اللہ کا برباد ہو چکا ہے ہمارا علاقہ، بالکل برباد. کیوں؟ اس لیے برباد ہے کہ ہمارے اندر کوئی قائد نہیں ہے، اور جس قوم کے اندر، جس علاقے کے اندر قائد نہیں ہوگا وہ سدھرے گا نہیں. جہاں ہر آدمی اپنی جگہ لیڈر ہے، ہر آدمی اپنی جگہ نمبردار ہے، ہر آدمی اپنی جگہ کا چوکیدار ہے، ہر آدمی اپنی جگہ کیا نام سرپنچ ہے، پنچ ہے، ہر آدمی اپنی جگہ ایک بہت بڑا پنچایت کرنے والا ہے. میرے دوستوں بزرگوں ایسے علاقے نہیں سدھرتے. علاقہ تب سدھرتا ہے ایک آدمی منتخب کرو. آپ جب میں آیا تھا جس دور کے اندر، اس دور میں 3-4 آدمی یہاں سے بھیج دیے، علاقے کو پہنچایا یہاں تک. ان میں سے 1-2 ہے جو چلے گئے گجرات صاحب سے، اس کی قیادت میں 2-3 آدمی اور کام کرتے تھے. ایک بات زبان سے نکالتا تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پورے جگہ میں وہ کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. یہ پرسوں ہمارا حادثہ ہوا جو
ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہوا, ہمارے نوجوان گئے ہسپتال میں گئے, وہاں پوچھ تاچھ کی, ہسپتال میں نہیں تھے لوگ, اور جب وہاں آئے تو پوچھنے والے آئے, بلائے کہ وہاں سب لوگ بولتے ہیں, آدمی اپنی بولی بولتے ہیں سارے, بھائی ایک آدمی کو کھڑا کرو جو بولے گا, اس کے پیچھے تم کھڑے ہو جاؤ میدان میں محاذ بن کر, یہ ہمارا آدمی ہے, یہ جو بولے گا, اگر اس کو کوئی دست پہنچی ہے, اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے, اس کو فائر ہو سکتا ہے, یہ جیل میں جاتا ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن وہاں میں اپنی بولوں گا, یہ اپنی بولے گا, وہ اپنی بولے گا, وہ اپنی بولے گا, اور جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لکھے پڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ آفیسر جو ہے وہ پڑھ کے آفیسر بنتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں اس آگے میں اتفاق نہیں ہے, اس میں اجتہاد نہیں ہے, ان کو کہنے دو جو کچھ کہتے ہیں سب سے چلے جائیں. اس کی کمی آپ خود محسوس کرو, آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہو, یہ کہنے کی بات نہیں ہے. اگر کسی انسان کو بڑا بنا کر ہم اس کے سامنے یار اس کی مانیں گے تو کوئی کمی نہیں آئے گی کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں یعنی لشکر بیٹھے تھے, جب لشکر بیٹھے تھے سب سے چھوٹے انسان کو امیر بنا دیا. اس امیر کی اطاعت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, عمر جیسے اس کے سامنے چھپ جاتے تھے. یہ نبی کا بنایا ہوا ہے, یہ نبی کا بنایا ہوا ہے, اپنے سے سرکردہ, یہ امیر ہے ہمارا جواب کا. اس کی مان کر چلتے تھے. جب تک امیر کی مان کر نہیں چلو گے کبھی تو فلاح کامیابی ہمیں دکھانے کا تعالیٰ ہم سب کو کیا نام یہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم علیہ البلاغ والمبین کہنا ہو